اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے ساتھ میں سب سے پہلے پروفیسر عبدالصمد صاحب کا مشکور ہوں کہ سر آپ نے وقت دیا اس پروگرام کے لیے، اور ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں جو تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیبروز فارما کا ان کے اونر عبداللہ صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کی پرمیشن دی اور اس پروگرام کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور ٹیبروز فارما کی ساری ٹیم کا، خصوصاً سید خرم صاحب کا۔ میں اس پروگرام کے شروع میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا پروگرام ہے اس سیریز کا۔ پہلا پروگرام پروفیسر علی محمد انصاری صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا، اور فلسفی اس پروگرام کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ساتھی، ہمارے ڈاکٹرز، ٹیکنوکریٹ، اگر ہم ان کے کارنامے دیکھیں، ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے، تعلیم کے لیے، تو ایک ایک ہمارے استاد جو ہیں وہ اپنی جگہ یونیورسٹی ہیں۔ تعلیم تو آپ کو، نالج تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، گوگل کریں وہاں مل جائے گی، لیکن تجربہ جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنی محنت جو ہے وہ نہ کریں، اور ایک لمبا طویل سفر ہوتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ ہمارے اتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کے ہم نے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پرسنل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں، اتنے تجربات ہیں، اور ہم ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اور ایک یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کیا ہے جو ٹیکنوکریٹس کے لیے ہے، یعنی اس میں ہم تعلیم کے شعبہ جات سے بھی، ہیلتھ سے بھی، سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی انوائٹ کریں گے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس میں خصوصاً 3 چیزوں پہ زیادہ یہ توجہ دی جائے گی۔ ایک تو پاکستان کے پالیسی میکرز، جو پالیسی میکرز بھی پاکستان میں آئیں، ابھی موجود ہیں، بعد میں آئیں، ان کے لیے ایک ڈاکومنٹیشن ڈیجیٹل ہوگی کہ بھائی اگر ہیلتھ میں دیکھتے ہیں انہیں کہ آگے کیا پلاننگ کرنی ہے، کیا ویژن ہے، تو اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں جہاں پہ جن لوگوں نے 60 70 50 سال اپنی عمر کے گزارے ہیں، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر، یہ نہیں کہ کہیں سے انہوں نے صرف پڑھ کے جو ہے اپنی نالج بڑھائی، لیکن تجربہ، تو ان کی جو ریکمنڈیشن ہوں گی وہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہوں گی۔ دوسرا ینگر جنریشن کے لیے، کیونکہ جیسے میری عمر والے آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ینگر جنریشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بہت زیادہ جلدی چاہتے ہیں چیز اچیو کرنا، کہ بھئی آج انہوں نے پاس کیا، کل اچیو کر لیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام کو، آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو سمجھ صاحب تو ماشاءاللہ اتنی پریکٹس کر رہے ہیں، اتنی ان کے وہ ہے، نالج ہے، ان کی جناب اتنی شہرت ہے، وہ چاہتے ہیں ہم راتوں رات یہ شہرت حاصل کر لیں، اور جس کے لیے پھر میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے ہماری ینگر جنریشن کے لیے آپ سے سر درخواست ہوگی کہ آپ بتائیں ان لوگوں کو کہ بھئی اس لیول تک پہنچنا، اگر آج پروفیسر عبدالصمد صاحب ہیں تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کن کن مشکلات کہہ لیجئے یا کن کن راہوں سے گزر کے پروفیسر عبدالصمد صاحب بنے، تو پروفیسر عبدالصمد صاحب کس طرح بنے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ملک کے لیے ایک پرائمری اور سیکنڈری پریونشن کا، لوگوں کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے، اور ایک تعلیم کے لیے جو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن تک تو یہ ہے کہ چلیں بھئی آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ پڑھنا سیکھ لیں، آپ نالج لینا سیکھ لیں، لیکن پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن میں ایگزٹ ایگزامینیشن ہو جاتا ہے سر، اور وہ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پھر بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، پاور آ جاتی ہے، اور ان کا جو ہے ان کے لیے پاکستان میں یہ بھی حکومت کے لیے اور ان اداروں کے لیے جو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا مشورہ ہوتے ہیں، کیا ان کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک یہ کاوش شروع کری ہے کہ اس میں ہم سب اپنے ایک پلیٹ فارم ضرور بنائیں، کیونکہ ہمارے جتنے، پھر میں وہی بات کروں گا کہ ایک ٹیم بنتی ہے جب آپ کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اور تجربہ کا کوئی بھی بدل نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بدل ہے۔ یعنی میں بتاؤں کہ آج بھی میں، کل بھی جب اپنے کلینک سے آتا ہوں تو چھوٹے کا کاغذ پہ لکھ کے لے آتا ہوں کہ بھئی یہ پرابلمس ہیں اور یہ حل نہیں ہو رہے،
پھر رات کو بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے تجربہ انسان روز روز حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر میں سر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے سارے دوستوں کا، پروفیسرز کا، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کا، اور ایک دفعہ پھر میں ٹیبروس فارما کا۔ اس کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے، سر سے ہم نے کچھ تصاویر حاصل کری تھی، تو سب سے پہلے یہ تصاویر چل رہی ہیں، اس میں سر ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں تصویروں میں، اور یہ کیا اوکیزن ہیں، اور پھر پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصویر جو میری بڑی بیٹی ہے زینب کی ہے، یہ کاٹ میں ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی یہ آیا ہے، یہ آیا جو تھی اس وقت کوئی 70 سال کی عمر کی تھی اور جہلم سے آئی تھی، اور ان کا سن ان لا جو تھا وہ جو ریلوے اسٹیشن پر یہ سرخ کولی ہوتے ہیں ان کا وہ تھا، وہ ان کا ٹھیکیدار تھا۔ تو زینب کے لیے ہم نے کہا ایسے یہ بڑی نمازی پرہیزگار تہجد گزار عورت تھی، یہ 3 بجے اٹھ جاتی تھی اور خدا کو یاد کرتی تھی، اور جہلم والی زبان بول سکتی تھی، اور کوئی زبان اس کو کا فضل ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میرے خیال میں اس کی 2 یا 3 مہینے کا فوٹو ہے، اور اس وقت بھی یہ مسکرا رہی ہے، اور منہ اس کا جو ہے زبان اس کی کھلی ہے، اور بہت ہی یہ ہمیں بہت پیاری تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے والد ہماری شادی کے بعد نہیں، ان کے جوڑوں میں تکلیف تھی، کراچی نہیں آئے۔ جب یہ پیدا ہوئی وہ اتنی خوش ہو گئے کہ بڑی مشکل سے بڑے بھائی کو کہا، وہ زمانے میں تو یہ ایئرپورٹس اس طرح نہیں تھے نا، سیڑھیوں پہ چڑھنا ہوتا تھا، جی جی بالکل، بڑی مشکل سے ان کو دونوں بائیں سیڑھیوں پہ چڑھایا، پھر آئی، اور بڑی خوش تھے وہ، ان کو ہمیشہ یہاں جولی میں رکھتے تھے۔ اس وقت زمانے میں ہمارے مولانا یوسف بنوری صاحب کو اللہ مغفرت کرے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، تو ہم ان کی خدمت میں لے گئے۔ مولانا بنوری نے ان کو اٹھایا، قبلے کی طرف منہ کیا، اور اس کو اس طرح کر کے کافی دیر کچھ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اپنی بیگم کو بلائے، بھائی اس کے لیے دودھ لے آؤ۔ میں تو چلا گیا، میں اس کی والدہ سے کہا، مولانا بنوری نے کیا کہا؟ مولانا بنوری نے کہا بڑی قسمت والی بچی ہے۔ تو ان کے منہ سے خدا نے یہ الفاظ نکالے تھے، تو قسمت تو ہم نے اس کی دیکھی ہے، ہمیشہ اللہ نے اس کا ساتھ دیا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ اس کی والدہ اس کو پیار کر رہی ہے، یعنی کہ ہمیں بڑی پیاری تھی۔ تو میں ایک چیز جو میں نے تجربی سیکھی ہے کہ جب پہلی بچی گھر میں آتی ہے بڑی برکت لے کر آتی ہے۔ ہاں، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی لڑکی گھر پہ آتی ہے وہ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے خدا نے ہم کو بڑی خوشیاں دکھائی۔ تو سر یہ زینب آج کل زینب سر کیا کر رہی ہیں؟ تو بچوں کو ہم ادھر لے جاتے تھے، تو ان کی والدہ تو وہ اپنے لیے چیزیں، گھر کی چیزیں خرید، لیکن میں ان کو کتابوں کی دکان پہ لے جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی دوسری جماعت میں تھا، کوئی پہلی جماعت میں، لیکن میں ان کو ساتھ میں جو ہے نا وہ کتابوں کی، کاپیوں کی، پینوں کی اور پنسلوں کی دعائیں تھی، اور ربر ہوتے تھے، اور میں ان کو یہ خود جو ہے نا بہت ساری خرید کے لے آتے تھے۔ ان کی والدہ کو آبجیکشن ہوتا تھا، یہ تو ان کے پاس بہت ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کو یہ خریدنی دو، کیونکہ انسان جو چیز خریدتا ہے نا اسی سے اس کی لگاؤ ہوتی ہے، جو خود خریدتا ہے نا اسی سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، دوسرا خرید کے آپ کو دے دے اس سے آپ کو لگاؤ نہیں ہے۔ تو یہ خود یہ چیزیں خریدتے تھے کہ